السلام علیکم، خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں سرخیوں سے۔ خشک سالی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مرکز سے مدد کی درخواست، دورہ کنندہ مرکزی ٹیم سے چیف منسٹر کی ملاقات۔ ڈی ایل رویندر ریڈی کے موقف کو صدر پردیش کانگریس کی تائید، استعفے کی اطلاعات مسترد۔ شراب سنڈیکیٹ کی منمانیاں، موپی دیوی وینکٹ رمنا کو فوری برطرف کرنے صدر تلگو دیشم کا مطالبہ۔ فرضی فارما کمپنیوں کے ذریعے لاکھوں روپے لوٹنے والی دھوکے بازوں کی 5 رکنی ٹولی گرفتار۔ اور تالاب کٹا، حیات نگر اور مولا علی کے علاقوں میں سرقے کی 3 علیحدہ وارداتیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے ریاست میں خشک سالی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مدد کی درخواست کی ہے۔ کرن کمار ریڈی نے چہارشنبے کو ریاست میں خشک سالی کا جائزہ لینے کے لیے پہنچی ٹیم سے ملاقات کی۔ چیف منسٹر نے مرکزی ٹیم کو بتایا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے مرکزی حکومت کو درخواست روانہ کی جا رہی ہے، جس میں خشک سالی سے نمٹنے کے لیے 3006 کروڑ روپے مدد کی درخواست کی جائے گی۔ مرکزی ٹیم سے وزیر اعلیٰ کی ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر مال رگھویر ریڈی نے بتایا کہ مرکزی ٹیم نے خشک سالی سے نمٹنے کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مرکزی ٹیم نے متاثرہ علاقوں کے دورے سے صورتحال سے مکمل واقفیت حاصل کی ہے۔ رگھویر ریڈی نے بتایا کہ مرکزی ٹیم موسم گرما میں پینے کے پانی کی مؤثر فراہمی کو یقینی بنانے پر زور دیتی رہی اور حکومت اس سلسلے میں اقدامات کرے گی۔ تلگو دیشم پارٹی قائدین کے ایک وفد نے چہارشنبے کو ریاست میں خشک سالی کا جائزہ لینے کے لیے آئی ہوئی مرکزی ٹیم سے ملاقات کی اور ایک یادداشت پیش کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگو دیشم لیڈر ناما ناگیشور راؤ نے بتایا کہ مرکزی ٹیم کو بتایا گیا ہے کہ خشک سالی سے ریاست میں 85.6 لاکھ ایکڑ اراضی پر محیط فصلوں کو نقصان پہنچا ہے، جس سے کسان طبقے کو 6000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ پی کیشو نے بتایا کہ مرکزی ٹیم کو اس بات سے بھی واقف کروایا گیا کہ ریاستی حکومت نے خشک سالی سے متاثرہ علاقوں کی نشاندہی میں تاخیر کی اور ریاستی حکومت کی جانب سے خشک سالی سے نمٹنے کے لیے بھی مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے۔ تلگو دیشم کے وفد نے مرکزی ٹیم سے درخواست کی کہ ریاست میں خشک سالی کی موجودہ صورتحال کو قومی آفت قرار دیتے ہوئے مکمل مدد فراہم کی جائے۔ وفد نے ٹیم سے فصلوں کے لیے دیے گئے قرضوں کو بھی معاف کرنے کی درخواست کی۔ قلمدانوں کی تعداد میں کمی سے ناراض ریاستی وزیر ڈی ایل رویندر ریڈی نے ان کے استعفے کی قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی ایل رویندر ریڈی نے کہا کہ وہ عہدے کے لیے گھاس کھانے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات پر حیرت ہے کہ آخر ان سے ان کا قلمدان کیوں چھینا گیا، جبکہ نہ ان کے محکمے سے کوئی شکایت تھی اور نہ وہ اپنے محکمے سے ناخوش تھے۔ ڈی ایل رویندر ریڈی نے کہا کہ انہیں قلمدان کے چھین لیے جانے سے کافی تکلیف ہوئی ہے۔ ڈی ایل رویندر ریڈی نے کہا کہ انہیں حالیہ چند واقعات سے ضرور تکلیف پہنچی ہے، لیکن انہیں پارٹی کے مفادات عزیز ہیں، اس لیے وہ استعفیٰ دینے کا سوال ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی کے دباؤ میں آ کر کام نہیں کرتے۔ ڈی ایل رویندر ریڈی نے کہا کہ ان کے پاس عہدہ رہے یا نہ رہے وہ پارٹی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ غلام نبی آزاد کے علاوہ صدر پی سی سی بی ستیہ نارائنا اور دیگر قائدین نے بھی ان سے رابطہ کرتے ہوئے ان سے جلد بازی میں کسی بھی طرح کا فیصلہ نہ لینے کی درخواست کی ہے۔ صدر پردیش کانگریس بی ستیہ نارائنا نے کہا ہے کہ ریاستی وزیر ڈی ایل رویندر ریڈی کے معاملے میں انہوں نے اپنے عہدے کو ذمہ داری سے نبھایا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی ستیہ نارائنا نے ڈی ایل رویندر ریڈی کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ حقائق پر مبنی ہے اور وہ ان کی پوری حمایت کرتے ہیں۔ پی سی سی صدر نے شراب سنڈیکیٹ معاملے میں اے سی بی رپورٹ میں وزیر آبکاری موپی دیوی وینکٹ رمنا کا نام آنے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کی جامع تحقیقات ہونی چاہیے۔
انہوں نے موپی دیوی وینکٹرمنا پر جان بوجھ کر لگائے جا رہے الزامات کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ سابق وزیر شنکر راؤ نے ریاستی وزیر ڈی ایل رویندر ریڈی کے قلمدان کو واپس لیے جانے پر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شنکر راؤ نے کہا کہ جگن موہن ریڈی اور بدعنوانیوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو یہ صلہ مل رہا ہے۔ شنکر راؤ نے کہا کہ شراب سنڈیکیٹ میں وزیر آبکاری موپی دیوی وینکٹرمنا کا نام آتے ہی وزیر اعلیٰ کو چاہیے تھا کہ انہیں فوری برطرف کر دے۔ چیف منسٹر کو فوری انہیں برطرف کرنا چاہیے تھا۔ شنکر راؤ نے کہا کہ ریاستی وزیر داخلہ سبیتا اندرا ریڈی کے خلاف بھی بدعنوانیوں کی کئی شکایتیں ہیں اور چیف منسٹر کو سبیتا ریڈی کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے۔ شنکر راؤ نے الزام لگایا کہ اعلیٰ طبقے کے قائدین دلتوں کو بلی کا بکرا بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی اس پالیسی سے دلت کانگریس پارٹی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ شنکر راؤ نے نائب وزیر اعلیٰ دامودر راج نرسمہا سے زرعی شعبے کا قلمدان چھین لیے جانے کی بھی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی کے لیے کام کرتے رہیں گے اور بدعنوانیوں کے خلاف اپنی جدوجہد بھی جاری رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے آندھرا پردیش توانائی بلیٹن کی رسم اجرا انجام دی۔ بعد میں وزیر اعلیٰ نے محکمہ توانائی کے عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا جس میں برقی پیداوار کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا کیونکہ موسم گرما قریب ہے اور برقی طلب میں اضافہ ہو جائے گا۔ نئے وزیر امکنہ اتم کمار ریڈی نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ انہوں نے اندرما اسکیم کے تحت تقسیم کیے جانے والے مکانات میں بنیادی سہولتوں کے لیے 239 کروڑ روپے جاری کرتے ہوئے پہلی فائل پر دستخط کی۔ انہوں نے غریب مستحق افراد کے ساتھ ساتھ غریب متوسط طبقہ اور درجہ چہارم کے ملازمین کے لیے بھی مکانات فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ تیلگو دیشم پارٹی کے صدر چندر بابو نائیڈو نے وزیر آبکاری موپی دیوی وینکٹرمنا کو کابینہ سے فوری برطرف کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تیلگو دیشم میں نوجوانوں کی شمولیت کے پروگرام کا وشاکھاپٹنم میں آغاز کرتے ہوئے چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ اے سی بی کے دھاووں کے دوران جتنے بھی قائدین کے نام سامنے آئے ہیں انہیں منظر عام پر لانا چاہیے۔ چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ ریاست میں شراب سنڈیکیٹ منمانیاں کر رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ صدر پی سی سی بی ستیہ نارائنہ کے ضلع میں اب تک اے سی بی کی جانب سے کیوں دعوے نہیں کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ستیہ نارائنہ کے ضلع میں بھی دعوے کرتے ہوئے اس سنڈیکیٹ میں ملوث افراد کو گرفتار کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے ایک اور مقام پر نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے ملک کو بدعنوانیوں کے دلدل میں پھنسا دیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس کے 100 ارکان اسمبلی، 8 وزراء اور بعض ارکان پارلیمنٹ بھی شراب سنڈیکیٹ میں ملوث ہیں۔ ریاستی وزیر آبکاری موپی دیوی وینکٹرمنا نے شراب سنڈیکیٹ معاملے میں رشوت لیے جانے سے متعلق ان پر لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے موپی دیوی وینکٹرمنا نے کہا کہ اگر الزامات ثابت کر دیے گئے تو وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے۔ وینکٹرمنا نے اے سی بی کی جانب سے شراب سنڈیکیٹ پر دھاووں کے دوران تیار کی گئی رپورٹ میں ان کا نام لیے جانے پر افسوس کا اظہار کیا۔ چہارشنبے کی صبح موپی دیوی نے وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقات کرتے ہوئے موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور اس کی جامع تحقیقات کرانے کی درخواست کی۔ بعد میں سیکریٹریٹ میں انہوں نے میڈیا کانفرنس طلب کی اور وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ایم آر پی قیمتوں کو یقینی بنانے کے لیے کیے جا رہے حکومت کے اقدامات سے بوکھلا کر انتقامی کارروائی کے طور پر ان کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ موپی دیوی وینکٹرمنا نے اے سی بی کی جانب سے رپورٹ میں ان کا نام شامل کیے جانے کو بدبختانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا موقف جانے بغیر ہی اے سی بی نے ان کا نام رپورٹ میں شامل کیا ہے۔ وزیر مال رگھویر ریڈی نے وزیر آبکاری موپی دیوی وینکٹرمنا کو صاف ستھرے کردار کا شخص قرار دیا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسے شخص کے بیان پر وزیر آبکاری کا نام اے سی بی نے شامل کیا ہے جس کے کردار کا ہی صحیح علم نہیں ہے۔ اے سی بی کو چاہیے تھا کہ وہ شکایت کنندہ اور موپی دیوی دونوں کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی کوئی کارروائی کرتے۔ انہوں نے کہا کہ بے گناہ آئی اے ایس عہدیداروں کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے، تاہم ہر کسی کو قواعد کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ جو قواعد کے خلاف جائے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ تیلگو دیشم لیڈر راجندر پرساد نے وزیر آبکاری موپی دیوی وینکٹرمنا سے فوری استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجندر پرساد نے کہا کہ رمنا نامی شراب کے بیوپاری نے
बाबूजी नामी शख्स की मौजूदगी में मोपी देवी को 10 लाख रुपए रिश्वत देने का एतराफ़ किया है, लेकिन इसके बावजूद मोपी देवी का रवैया बाइस शर्म है। तेलुगु देशम ने चीफ मिनिस्टर की खामोशी को भी शुबे का निशाना बनाया और कहा कि चीफ मिनिस्टर इस मसले को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। कांग्रेस की रुकन असेंबली कविता ने भी वजाहत की है कि ना उनका शराब सिंडिकेट से कोई ताल्लुक है और ना ही उन्होंने कभी किसी से रिश्वत ली है। सीएलपी में मीडिया से बात करते हुए महबूबाबाद की रुकन असेंबली ने कहा कि वो रमना नाम के किसी शख्स से वाकिफ ही नहीं है। कविता ने कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए सियासी साजिश के तहत उन पर इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं क्योंकि वो एक गिरिजन खातून हैं। उन्होंने कहा कि वो या उनके खानदान के किसी भी शख्स का शराब सिंडिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह की तहकीकात का सामना करने के लिए तैयार हैं। बीजेपी ने शराब सिंडिकेट मामले में गवर्नर से मुदाखलत की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान प्रभाकर ने वजीर आबकारी मोपी देवी को फौरी बरतरफ करने का मुतालबा किया। प्रभाकर ने कहा कि एसीबी रिपोर्ट में नाम आने के बाद इस्तीफा देने के बजाय अपनी बदउनवानी पर पर्दा डालते हुए मोपी देवी एसीबी ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर की जानिब से भी इस मसले पर खामोशी इख्तियार किए जाने की मजम्मत की। शराब की दुकानात के मालिकान ने चारशंबे को वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए एसीबी की जानिब से हरासा किए जाने के खिलाफ नुमाइंदगी की। इस मौके पर शराब ताजरीन ने मीडिया से बात करते हुए इस ख्याल का इजहार किया कि शराब के कारोबार को बदउनवानियों से पाक बनाने के लिए नए कानून की जरूरत है। शराब ताजरीन का कहना था कि अगर मौजूद कवायद व ज़वाबित वज़ा नहीं किए गए तो सूरत हाल में बेहतरी आना मुश्किल है। तेलुगु देशम पार्टी की तलबा तंजीम TNSF की जानिब से बशीरबाग चौराहे पर रियासती वजीर आबकारी मोपी देवी वेंकटरमना का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। एहतजाजी तेलुगु देशम कारकुनों का कहना था कि कांग्रेस हुकूमत हर शोबे में बदउनवानियों में मुलव्विस है, जबकि बदउनवान कायदीन और वज़रा के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई से गुरेज किया जा रहा है। एहतजाजी तेलुगु देशम कारकुनों ने फौरी वजीर आबकारी को बरतरफ करने का मुतालबा किया। कायद मजलिस मुकर्रना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने बलदी हल्के जंगममेट का दौरा किया। मुख्तलिफ महकमात के सरकारी आला अहदेदारों के साथ किए गए इस दौरे में उन्होंने हल्के के तरक्याती कामों का जायजा लिया। कायद मजलिस ने जंगममेट में मकामी बुजुर्गों और अवाम से मुलाकात की और मजलिस के मकामी दफ्तर के पास अवाम से खिताब भी किया। उन्होंने दरगाह शरीफ कादरी चमन के अहाते का भी दौरा किया। फातिहा खानी के बाद उन्होंने मशाइख और उलमा किराम से मुलाकात की। इसके बाद अकबर ओवैसी ने GM छावनी और गाजी मिल्लत कॉलोनी का भी दौरा किया। वहां मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन भी दौरे में उनके साथ शामिल हो गए। दौरे में हल्का असम्बली चंद्रानगुट्टा के तमाम अराकीन बलदिया मौजूद थे। अकबर ओवैसी ने जंगममेट के नौजवानों में क्रिकेट किट्स भी तकसीम किए। रुकन असम्बली विरासत रसूल खान ने मल्लेपल्ली डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की तामीर और सीवरेज लाइन के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसकी लागत करीब 28 लाख रुपए बताई जाती है। इसके अलावा उन्होंने मकामी अफराद से मुलाकात करके उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। इस मौके पर मुतल्लिका महकमों के ओहदेदारों के अलावा मकामी मजलिसी कोऑपरेटर्स मोहम्मद गौस पाशा और दूसरे मौजूद थे। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से उस्मानिया दवाखाने में मामूल की खिदमात पर काफ़ी असर पड़ा है। डॉक्टर्स की कमी की वजह से उस्मानिया दवाखाने में मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों ने बताया कि वो सुबह से दवाखाने में डॉक्टर्स का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स की अदम दस्तियाबी की वजह से उन्हें वापस होना पड़ रहा है। जबकि दवाखाने के सुपरिंटेंडेंट रामदास ने बताया कि हड़ताल के बावजूद आम खिदमात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। अदूनी के एक वफ्द ने दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिस के मोतमद उमूमी और रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात की और मंजूर शुदा कर्जों की फहरिस्त उनके हवाले की, जिसमें 6 दरख्वास्त गुजारों के लिए महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से 4,50,000 रुपये मंजूर किए गए। कमिश्नर सिटी पुलिस AK खान ने कहा है कि 13 फरवरी को शुरू होने वाले असम्बली के बजट इजलास के दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे।
پریس کانفرنس کے دوران کمشنر نے بتایا کہ بجٹ اجلاس کے دوران حفاظتی انتظامات کی ذمہ داری اسپیشل پروٹیکشن فورس کو دی جائے گی، جبکہ سٹی پولیس بھی ایس پی ایف کو تعاون دے گی۔ 13 سے 31 مارچ تک اسمبلی کا اجلاس چلے گا، جس دوران کسی بھی تنظیم، گروپ یا پھر جماعت کو اسمبلی کے اطراف 2 کلومیٹر کے احاطے میں جلوس، ریلی یا پھر جلسے منعقد کرنے کی اجازت نہیں رہے گی۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ بجٹ اجلاس کے دوران حفاظتی انتظامات کے لیے اے پی ایس پی اور سی آر پی ایف سے بھی تعاون حاصل کیا جائے گا۔ 13 تاریخ سے مارچ کے آخر تک اسمبلی کا بجٹ سیشن ہونے والا ہے۔ سال میں جتنے بھی سیشنز ہو اسمبلی کے، ان سب سے زیادہ اہمیت بجٹ سیشن رکھتا ہے۔ بجٹ سیشن میں اور تھوڑے خاص مسئلے پیدا ہوتے ہیں، صرف اسمبلی کے اندر ہی نہیں، باہر بھی یہ لا اینڈ آرڈر پرابلم، جو بھی ایشوز سال بھر کے ہوتے ہیں اس پر کوئی ناراض جتانا ہے، اس کے لیے بھی کال دیا جاتا ہے۔ ان سب کو نظر میں رکھتے ہوئے بڑے انتظام کیے گئے ہیں، اور اسمبلی کے سیکیورٹی کے لیے اس سے پہلے جو ہم اے پی ایس پی یا سی آئی ایس ایف، سی آر پی ایف کا استعمال کرتے تھے، ان کی جگہ اسپیشل پروٹیکشن فورس لگا دی گئی ہے۔ وہاں پر 10-15 دن سے اپنی ڈیوٹی سنبھالے ہیں یہ۔ ان سے سینٹرل زون کا کوآرڈینیشن، سعفر آباد پولیس اسٹیشن خاص کر یہ چل رہا ہے، ان دونوں کے بیچ میں کوآرڈینیشن جاری ہے۔ پولیس کو بہت الرٹ ہونا ضروری ہے۔ جلوس یا پبلک میٹنگز یہ رکھنا منع ہے، اور جو یہ بجٹ سیشن جو سٹارٹ ہوتا ہے جب سے آخر تک یہ پابندی لاگو رہے گی، اور کوئی کسی کو نظام کالج گراؤنڈ، ایل پی اسٹیڈیم یا پبلک گارڈنس میں، للتا کلا توڑم، ایسی جگہ ایسے پبلک میٹنگز کے لیے پرمیشن نہیں دی جائے گی۔ جی ایچ ایم سی کے بجٹ اجلاس کے پیش نظر مجلس بلدی پارٹی کا اجلاس دارالسلام میں منعقد ہوا۔ مجلس کے معتمد عمومی احمد پاشا قادری نے نگرانی کی۔ اراکین اسمبلی اور اراکین کونسل کے علاوہ میئر حیدرآباد اور مجلسی اراکین بلدیہ نے اجلاس میں شرکت کی، جس میں بجٹ اجلاس کے تعلق سے ہدایتیں جاری کی گئیں۔ گوپال پورم ٹریفک پولیس کے سب انسپیکٹر سرینیواس ریڈی نے بلا کسی وجہ کے ایک غریب موز فروخت کرنے والے پر حملہ کرتے ہوئے اسے زخمی کر دیا۔ عبدالقیوم نامی زخمی شخص کے منہ سے خون نکلتا دیکھ کر اور 4TV کے نمائندے کے پہنچنے کی اطلاع ملتے ہی سرینیواس ریڈی وہاں سے فرار ہو گئے۔ زخمی نے بتایا کہ وہ لوگ سڑک پر نہیں آئے بلکہ گلی کے اندر بنڈیوں پر پھل فروخت کرتے ہیں، جس سے کسی کو اعتراض نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلا کسی وجہ کے انہیں حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ویسٹ زون ٹاسک فورس پولیس نے دھوکے بازوں کی ایک 5 رکنی ٹولی کو گرفتار کر لیا، جس نے ای ایس آئی کارپوریشن سے فرضی فارما کمپنیوں کے ذریعے 2 کروڑ روپے کے بلز حاصل کیے۔ اس ٹولی کا سرغنہ سنت نگر کے ای ایس آئی ہاسپٹل کا ہیلتھ انسپیکٹر ہے، جس نے 4 افراد کی مدد سے اتنا بڑا اسکیم کیا۔ کمشنر پولیس اے کے خان نے میڈیا کو بتایا کہ 32 سالہ جی وشنو چیتنیا نے اپنے 4 ساتھی وحید، سرینیواس ریڈی، ایس لکشمن اور جی وشال کمار کی مدد سے 2 فرضی فارما کمپنیاں قائم کی۔ اس نے ان فرضی کمپنیوں سے ادویات کی خریدی کے بلز کارپوریشن میں داخل کیے اور 6 اقساط پر 1 کروڑ 98 لاکھ روپے رقم حاصل کر لی۔ پولیس نے اس ٹولی کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے جعلی بلز، شناختی کارڈز، پاسپورٹس اور موبائل فونز ضبط کر لیے۔ محمود گڑھ سکندرآباد میں ایک خاتون کے قتل کی واردات پیش آئی ہے۔ تقریباً 40 سالہ پدما ردی اور خالی بوتلوں کی تجارت کرتی تھی۔ دوپہر کے وقت ایک نامعلوم شخص ٹی وی ایس موٹر سائیکل پر اس کی دکان کو آیا۔ دونوں میں بحث و تکرار ہوئی اور اس کے بعد اس شخص نے بوتلوں سے پدما پر دیوانہ وار حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ برسر موقع ہلاک ہو گئی۔
قاتل موقع واردات سے فرار ہو گیا، جسے پولیس تلاش کر رہی ہے۔ مولا علی کے علاقے میں ایک مکان سے 15 تولے کے طلائی زیورات، 1 کلو چاندی اور 30,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مکان کے مالک اپنے افراد خاندان کے ساتھ تروپتی گئے ہوئے تھے۔ چہارشنبے کو گھر لوٹے تو دیکھا کہ ان کی اشیاء کی چوری ہو گئی ہے۔ حیات نگر میں بھی ایک مکان سے 10 تولے کے طلائی زیورات اور 20,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ چہارشنبے کے دن مکان کے مالک اپنے افراد خاندان کے ساتھ گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ گھر لوٹے تو مکان کا ساز و سامان بکھرا پڑا تھا، جس پر انہوں نے پولیس میں شکایت درج کروائی۔ سرقے کی تیسری واردات تالاب کٹے کے علاقے میں پیش آئی، جہاں بلدیہ کے کانٹریکٹر کے گودام سے برقی ساز و سامان کا سرقہ کر لیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ منگل اور چہارشنبے کی درمیانی شب سارقوں نے مکان سے متصل زیر تعمیر مکان سے داخل ہو کر چوکس اور بلبز کا سرقہ کر لیا، جس کی مالیت قریب 1 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ جیڑی میٹلا کے علاقے میں گیس سلنڈر تیار کرنے والی فیکٹری میں آگ لگنے سے لاکھوں روپے کا اسٹاک جل کر تباہ ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ فیکٹری میں منگل کی شام اچانک آگ لگ گئی۔ شہر کے 3 فائر انجنوں نے 2 گھنٹوں تک کوشش کر کے آگ بجھائی، لیکن تب تک 3 سے 4 لاکھ روپے مالیت کی اشیاء آگ کی نظر ہو گئی تھی۔ جیڑی میٹلا پولیس کو چنتل کے علاقے میں ایک نامعلوم شخص کی لاش دستیاب ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ 35 سالہ متوفی نشے کی حالت میں سڑک عبور کر رہا تھا کہ ایک خانگی بس نے ٹکر دے کر اسے ہلاک کر دیا۔ پولیس لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کر کے مفرور بس ڈرائیور کو تلاش کر رہی ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ خشک سالی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مرکز سے مدد کی درخواست، دورہ کنندہ مرکزی ٹیم سے چیف منسٹر کی ملاقات۔ ڈی ایل رویندر ریڈی کے موقف کو صدر پردیش کانگریس کی تائید، استعفے کی اطلاعات مسترد۔ شراب سنڈیکیٹ کی من مانیاں، موپی دیوی وینکٹ رمنا کو فوری برطرف کرنے صدر تلگو دیشم کا مطالبہ۔ فرضی فارما کمپنیوں کے ذریعے لاکھوں روپے لوٹنے والی دھوکے بازوں کی 5 رکنی ٹولی گرفتار۔ اور تالاب کٹا، حیات نگر اور مولا علی کے علاقوں میں سرقے کی 3 علیحدہ وارداتیں۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔